السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ سچی کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبا کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کوثر میری بہت اچھی دوست تھی۔ اس کی فیملی بہت پڑھی لکھی اور ماڈرن تھی، جبکہ میں ایک مڈل کلاس اور غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ کوثر میری بہت اچھی سہیلی ہونے کے ساتھ ساتھ میری ہمدرد بھی تھی اور میرے سبھی دکھ سکھ کی ساتھی بھی تھی۔ وہ ایک ایسی سہیلی تھی جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی اجاڑ کے رکھ دی۔ میرے ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جب ایگزام کا ٹائم آتا میں کوثر کے گھر جا کے اسٹڈی کیا کرتی تھی۔ کوثر اسٹڈی میں میری بہت ہیلپ کرتی تھی۔ میں اور کوثر ایک ساتھ کالج اور اکیڈمی جایا کرتے تھے۔ کوثر بہت نیک دل کی مالک تھی۔ جب ہم ایگزام سے فری ہوئے تو کوثر نے سلائی سیکھنے کے لیے بولا۔ کوثر سلائی سیکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے گھر کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ میں نے کوثر کو انکار کیا تو کوثر بولی کہ شازیہ تم فکر مت کرو، تمہاری فیس بھی میں ہی پے کر دیا کروں گی۔ کوثر نے میری امی کو آخر منا ہی لیا اور پھر میں اور کوثر ایک ساتھ سلائی سینٹر جانے لگے۔ کوثر نے رکشے کا انتظام بھی کر لیا تھا اور رکشے کے سارے پیسے وہی ادا کیا کرتی تھی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ 2 مہینے تک سلائی سیکھا۔ پھر ایک دن سلائی سینٹر والی آنٹی بولی کہ فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی آ رہا ہے۔ کوثر تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، آنٹی میں یہ کورس تو ضرور کروں گی، آپ سے مجھے فیشن ڈیزائننگ بھی سیکھنی ہے۔ اچھا آنٹی، تو اس کی فیس کتنی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ آنٹی بولی کہ 13,000 فیس۔ یہ سن کر تو میری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ کوثر نے میرا چہرہ دیکھا تو بولی، شازیہ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم دونوں ایک ساتھ فیشن ڈیزائننگ کریں گے، تم دیکھ لینا۔ میں ایسا گیم کھیلوں گی کہ تمہاری فیس بھی ادا ہو جائے گی اور میری بھی۔ کوثر نے انکل مختار کو بولا کہ ابو میں نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرنا ہے جس کی فیس 26,000 ہے، تو مختار انکل نے 26,000 دے دیے۔ کوثر خوشی خوشی میرے پاس آئی اور بولی، دیکھا شازیہ، میں نے بولا تھا نا کہ ہم دونوں کی فیس ادا ہو جائے گی۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ مل کر فیشن ڈیزائننگ کا کورس دوبارہ کرنے لگے۔ کوثر مجھے پک اینڈ ڈراپ کرتی تھی۔ ہم دونوں کوثر کے گھر سے ہی جاتے تھے۔ میں ایک روز کوثر کے گھر گئی تو انکل مختار گھر پر تھے۔ کوثر اور اس کی امی شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ میں نے انکل مختار سے پوچھا کہ کوثر کدھر ہے؟ وہ بولے تم بیٹھ کر تھوڑا انتظار کر لو، کوثر اور اس کی امی آتے ہی ہوں گے، وہ بازار گئے ہوئے ہیں کافی دیر سے۔ میں نے کہا انکل میں بعد میں آ جاؤں گی، لیکن انکل مختار نے مجھے زبردستی بیٹھا لیا اور وہ میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں نے کہا انکل آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگے تم سمجھنے کی کوشش کرو، کوثر کی امی کو کسی چیز کا سلیقہ نہیں، یہ تو بس میں نے اپنے بزرگوں کے کہنے پر شادی کر لی تھی اور اب گلے پڑا ڈھول بجا رہا ہوں۔ تم خود بتاؤ، کیا کوثر کی امی مجھ سے بہت بڑی نہیں لگتی؟ میں نے کہا انکل آپ پلیز یہ باتیں نہ کیجیے، یہ آپ لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ انکل نے دروازے کے اندر سے کنڈی لگائی اور پھول جیسی گلاب کی کلی کو بڑی بے دردی سے رون ڈالا۔ انکل نے پورے 2 گھنٹے میری عزت لوٹی، میرے جسم کو نوچا۔ میں تڑپتی رہی اور کہتی رہی، انکل مجھے جانے دے، میں آپ کی بیٹی کی جیسی ہوں، مجھے جانے دے انکل، اللہ کا واسطہ مجھے جانے دیں۔ لیکن ان پر شیطان سوار تھا، انہوں نے میری ایک نہ سنی
اور جسم کو اپنے پنجوں میں دبوچ ڈالا۔ جب انکل یہ گھنونا کھیل کھیل چکے تو دروازہ کھول دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کوثر اور اس کی امی بھی آ گئے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور مجھے چکر بھی آنے لگے۔ کوثر مجھے اپنی شاپنگ دکھانے لگی تو میں نے دلچسپی نہ لی۔ کوثر نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی، شازیہ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان اور تھکی تھکی سی لگ رہی ہو۔ میرا حوصلہ ٹوٹ گیا اور میں رونے لگی۔ روتے روتے میں نے ساری داستان اس کو سنا دی۔ کوثر سکتے میں آ گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ پھر کوثر نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ شازیہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم میری بات مان لو، تم میری امی کو کچھ مت کہنا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، کیونکہ میری امی دل کی مریض ہیں اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ پھر میں چپ چاپ اپنے گھر چلی آئی۔ میں آج کوثر کے احسانات کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ میں نے اب کوثر کے گھر آنا جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ کوئی کام ہوتا تو کوثر خود ہی میرے گھر آ جاتی تھی۔ کچھ مہینے بعد مجھے الٹیاں آنے لگیں اور میرا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنا ٹیسٹ کیا جو پازیٹیو آیا۔ پھر امی کو مجھ پر شک سا ہونے لگا اور امی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں اس وقت رونے لگی اور روتے روتے امی کو ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا کہ میں کوثر کے باپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر امی بہت غصہ ہو گئیں اور سیدھا کوثر کے گھر گئیں۔ کوثر کے ابو کا گریبان پکڑ لیا اور بولی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی؟ میری بیٹی تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر کوثر کی امی کو بہت گہرا صدمہ ہوا اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، لیکن ان کی جان آخر بچ گئی۔ کوثر کی امی نے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن مختار نے انہیں طلاق نہ دی۔ پھر کوثر مجھ سے ناراض رہنے لگی اور میرا پیٹ نظر آنے لگا تھا۔ امی کوثر کے باپ کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، یہ تمہارا بچہ ہے، اپنے بچے کو باپ کا سایہ دو اور میری بیٹی سے شادی کرو۔ اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے شادی کرنا میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے اپنے بچے کو باپ کا نام دینا تھا، جس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ میرا نکاح کوثر کے ابو کے ساتھ کر دیا گیا۔ انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ کوثر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھے تم سے اور اپنے باپ سے سخت نفرت ہے۔ آج سے تم میرے لیے مر چکی ہو اور اپنی شکل مت دکھانا۔ میرا سب تعلق تم سے ختم ہو چکا ہے۔ کوثر کی ماں نے مجھے بالوں سے گھسیٹ کر گھر سے نکال دیا تو مختار نے مجھے ایک الگ گھر کرائے کا دیا اور میں وہاں رہنے لگی۔ پھر 1 سال بعد مختار نے مجھے اپنا گھر بنوا دیا۔ اب میں مختار کے 2 بیٹوں کی ماں بن چکی ہوں۔ اس وقت میں مختار کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن میں نے اپنے سب سے اچھی دوست کو کھو دیا اور اس کے بعد میں نے کوثر کی کبھی شکل نہیں دیکھی۔ پتہ نہیں ان سب میں کون ذمہ دار تھا، میں یا میری قسمت؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔